جنوبی پنجاب میں ادویات عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ ملتان میں ایک سال کے دوران دل کی ادویات 64، بلڈ پریشر کی ادویات 90% مہنگی، جان بچانے والی دیگر ادویات کی خریداری بھی ممکن نہ رہی۔ ادھر بہاولپور میں ادویات کی قیمتوں میں 150% تک اضافہ، جبکہ رحیم یار خان میں ایک سال میں ادویات کی قیمتیں 20 سے 30% بڑھ گئیں۔ کمپنیاں جب دل کرتا ہے، پہلے ہمیں انفارم کیا جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ میڈیسن کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اب کمپنیاں نہ انفارم کرتی ہیں، اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا دیتی ہیں۔ یہ دوائی مہنگی ملتی ہے، آگے سے ہونی زیادہ مہنگی ملتی ہے۔ 10-15 ہزار لگ گیا ہے۔ مال ڈانڈا بیچ کے آتے ہیں، ادھر لگا کے جاتے ہیں، پھر اور کیا ہم لے کے آئیں؟ مال ڈانڈا ہوتا ہے وہ بھی بک۔ تعمیراتی سامان کی بڑھتی قیمتوں نے مشکل پیدا کر دی۔ ہارون آباد میں فی 1000 اینٹ 14,000 روپے کی ہو گئی، ریت کی ٹرالی 17,000 روپے کی ہو گئی۔ کاروبار ٹھپ ہونے سے دکاندار پریشان۔ ادھر ترنڈا محمد پناہ کی آٹو پارٹس مارکیٹ ویران۔ 1500 سے 1600 والا ٹائر اب 2400 سے 2500 روپے میں مل رہا ہے۔ 700 سے 800 روپے والا گرانی سیٹ 2000 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھنے سے سونے کی قیمتیں بڑھ گئی۔ ملتان میں 24 گھنٹے میں سونا 3000 روپے فی تولہ مہنگا۔ 24 کیرات سونا 4,41,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات سونا 4,04,000 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ لنڈا بازار جو کبھی سستا ہوتا تھا وہ بھی مہنگا ہو گیا۔ گرم کپڑوں کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کے مطابق لنڈا بازار اور عام مارکیٹ کا ریٹ تقریباً برابر ہے۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ آئے روز بڑھنے لگی۔ رحیم یار خان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان کی فضا زہر آلود ہو گئی۔ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا، شہری بیمار پڑنے لگے۔ ملتان میں وائرل انفیکشنز کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ ملتان میں اسموگ نے عوام کی زندگیاں جرم کر دی۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے سے فضائی انتہائی مضر صحت ہو گئی۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے آگاہی مہم جاری۔ لودھرا، لیا اور برے والا میں اسموگ آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ دوسری جانب خانپور میں موٹر وے پولیس نے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف مہم شروع کر دی، جبکہ راجن پور انتظامیہ نے اسموگ کی کمی کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ فضائی آلودگی کے خاتمہ کے لیے ستھرا پنجاب کی اینٹی اسموگ مہم۔ اسسٹنٹ کمشنر برے والا وقاص انجم کی زیر نگرانی سڑکوں کی دھلائی۔ ادھر کوٹھدو میں واک اسموگ کے حوالے سے آگاہی دی گئی، جبکہ میلسی میں ستھرا پنجاب ماڈل وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایم پی اے جہانزیب خان اور ڈیپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے صفائی کا کام چیک کیا۔ گنے کے کاشتکاروں کو 396 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی ملتان میں پریس کانفرنس، بولے چینی 200 روپے کلو، گنا 400 روپے من ہے، تاحال شوگر ملز نہیں چلی، کسان پریشان ہیں۔ رحیم یار خان میں ضلعی فلاور ملز ایسوسی ایشن کی ہنگامی پریس کانفرنس، میدار چوکر کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی فوری ختم کرنے کی اپیل۔ ضلعی صدر فلاور ملز ایسوسی ایشن محمود خان دورانی کا کہنا تھا کہ پابندی برقرار رہی تو فلاور ملز بند ہو جائیں گی۔ ملتان میں اہم شاہراہوں کی تقدیر نہ بدلی، گھنٹہ گھر ایک چوک میں سڑک بیٹھ گئی، اہم گزرگاہ تباہ حال۔ ایک ماہ سے انتظامیہ نے اس طرف توجہ نہیں دی، گرہا پڑنے کے باعث حادثات بھی ہونے لگے۔ شہریوں نے ذمہ دار حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ملتان کی سبزی منڈی تجاوزات مافیا کے نرغے میں، آپریشن کے ایک روز بعد ہی دوبارہ تجاوزات قائم۔ داخلی راستوں پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول، آپریشن کے اگلے ہی روز ریڑھیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تجاوزات کا مکمل خاتمہ یقینی بنانے کی اپیل۔
بہاولپور میں میپکو ماڈل ٹاؤن ڈویژن کا عملہ غائب، سب ڈویژن ستلج، شاہدرہ اور ماڈل ٹاؤن ایک دفتر خالی، کمروں کو لگے تالوں کی فوٹیج روہی نے حاصل کر لی۔ مسائل کے حل کے لیے دفاتر آنے والے سائلین مشکلات سے دوچار۔ بہاولپور کے بوسیدہ سیوریج سسٹم کا نتیجہ، مین پائپ لائن پھٹنے سے گراؤنڈ فیلئر، شہر میں گندے پانی کا سیلاب امڑ آیا، باساملہ پارکوں اور سرکاری اداروں کے گراؤنڈز میں گندا پانی چھوڑنے لگا، شہریوں اور دکانداروں کا معاملات بہتر کرنے کا مطالبہ۔ بہاولپور کے علاقہ مسافر خانہ میں دکاندار سراپا احتجاج، پیرا فورس کے اہلکاروں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام، اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل، ادھر لودھرا میں تجاوزات مافیا، گیراں فروشوں کو جرمانہ۔ ملتان میں 4 ماہ بعد بھی سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی، کسی کو امدادی رقم کم ملی اور کوئی محروم رہا، متاثرین کا اسپورٹس گراؤنڈ کیمپ میں احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ رقم نہ ملنے پر مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ بہاولپور کے سیلاب متاثرین ڈیپٹی کمشنر آفس کے باہر سراپا احتجاج، رسول پور، بھوڑا اور موزہ بیٹ احمد کے متاثرین کا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا احمد پور کے 36 موازیات کو آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا۔ N185 الیکشن میں پیپلز پارٹی کو شکست، پی پی رہنما نے گھر پر لگا پارٹی پرچم سرنگو کر دیا، شبلی شبخیز غوری کہتے ہیں بھرپور الیکشن لڑا مگر قیادت نے سپورٹ نہیں کیا۔ علی ترین نے ملتان سلطانز کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کہتے ہیں جنوبی پنجاب کی نمائندگی پر مجھے محبت ہے، مالی نقصانات کے باوجود کبھی ٹیم کو چھوڑنے کا نہیں سوچا، فینس کے نام اہم پیغام ایکس پر شیئر۔ ایس ایف حکام کی ملتان ایئرپورٹ پر کارروائی، خاتون مسافر کے بیگ سے 8.5 تولہ سونا برآمد، خاتون مسافر نجی ایئر لائن کی پرواز سے شارجہ روانہ ہو رہی تھی، سونے کی اینٹیں کسٹم ٹیم کے حوالے کر دی گئی۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں خصوصی تقریبات کا انعقاد، انسداد تشدد مرکز ملتان میں خواتین پر تشدد کے خاتمہ کے لیے تقریب، دارالامان رحیم یار خان میں خصوصی پروگرام۔ طلبہ میں تخلیقی سوچ اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ، ملتان سمیت پنجاب کے سرکاری سکولز میں ہیپی لرننگ آور نافذ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو لرننگ آور نافذ کرنے کی ہدایت، ڈویژنل ڈائریکٹرز اور سی ای اوز کو نوٹیفکیشن ارسال۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں 2 روزہ عالمی کانفرنس اے آئی کمپیوٹنگ ڈیٹا سائنسز موضوع ہے، ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی شرکت، کلاؤڈ ٹیکنالوجی پر تحقیق، مقالے پیشی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا بیس کے سائنس جدید رجحانات زیر بحث۔ رحیم یار خان میں انجمن اساتذہ کے زیر اہتمام فکر اقبال اور فکر فرید کانفرنس کا انعقاد، علماء، اساتذہ اور اسکالرز نے کانفرنس میں نوجوانوں کی فکری تربیت پر روشنی ڈالی، نوجوانوں کی تربیت اور رہنمائی پر اقبال و فرید کی افکار پر لیکچر۔ نیب کے زیر اہتمام کرپشن کے خاتمہ کے لیے آگاہی مہم، گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس ملتان میں تقریری مقابلے، بدعنوانی کے خاتمہ کے لیے نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان سے طلباء کی شرکت۔ لودھرا میں سفید پوش اور مستحق افراد کے لیے دیوار شفقت بنا دی گئی، صنعت زار آفس کے باہر دیوار شفقت قائم، سردی کی مناسبت سے گرم کپڑے لٹکا دیے گئے، عوامی حلقوں نے انتظامیہ کے اقدام کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ اور ٹیلنٹ پروموٹ کرنے کے لیے پی سی بی کا اقدام، رحیم یار خان میں انٹر کلب چیمپئن شپ، ضلع بھر کے 16 کلبز کی ٹیمز کی شرکت، چیمپئن شپ 3 دسمبر تک جاری رہے گی۔